ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 16واں باب پہلی 8 آیات۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ خدائی مجھ سے ہوتی نہیں اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بطیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے نے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بد دیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، اب خداوند یسوع فریسیوں اور فقیوں سے ہٹ کر اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو مختاری پر تعلیم دیتا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کا یہ حوالہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بے انصاف کی کہانی بے انصافی کی تعریف کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ در حقیقت ایسا نہیں۔ تمثیل کا دولت مند آدمی خود خدا کو پیش کرتا ہے۔ مختار وہ شخص ہوتا ہے جس کو کسی دوسرے آدمی کے گھر اور جائیداد کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ جہاں تک تمثیل کا تعلق ہے، خداوند کا ہر شاگرد ایک مختار بھی ہے۔ مختار پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے مالک کے مال میں غبن کرتا ہے۔ اس سے حساب لیا گیا، نیز اسے اطلاع دی گئی کہ تجھے ملازمت سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ مختار نے جلدی کچھ سوچا۔ اسے خیال آیا کہ مجھے اپنے مستقبل کے لیے انتظام کر لینا چاہیے، مگر وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ جسمانی محنت نہیں کر سکتا تھا، اور عزت نفس کا اتنا خیال تھا کہ بھیک مانگنے سے شرم آتی تھی، مگر چوری کرتے شرم نہیں آتی تھی۔ پھر وہ اپنے سماجی تحفظ کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک منصوبہ اس کے ذہن میں آیا جس سے وہ دوسروں کو اپنا دوست بنا سکتا تھا، جو ضرورت کے وقت اس پر رحم کھا کر اس کی مدد کرے۔ اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس نے اپنے مالک کے ایک گاہک کو بلا کر اس سے پوچھا تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ گاہک نے بتایا کہ 100 من تیل۔ تو مختار نے کہا کہ تو 50 من کی ادائیگی کر دے تو حساب کتاب ختم سمجھا جائے گا۔ اب دوسرا گاہک 100 من گیہوں کا مقروض تھا۔ مختار نے اس سے کہا کہ تو 80 من کی ادائیگی کر دے تو سارا حساب کتاب ختم کر دوں گا۔ کہانی کا دھچکا لگا دینے والا حصہ اس وقت آتا ہے جب مالک بے ایمان مختار کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ہوشیاری سے کام لیا۔ کوئی کیوں ایسی بے ایمانی کی تعریف کرے گا؟ مختار نے جو کچھ کیا بے ایمانی پر مبنی تھا، لیکن اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مختار کی تعریف اس کی بے ایمانی اور کج رفتاری کے لیے نہیں، بلکہ اس کی دور اندیشی اور پیش بینی کے لیے کی گئی۔ اس نے بڑی مساہلت اندیشی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے مستقبل پر نظر رکھی اور اس کے لیے انتظام کیا۔ اس نے مستقبل کے انعام کی خاطر حال کے فائدے کو قربان کر دیا۔ اپنی زندگیوں پر اس بات کا اطلاق کرتے ہوئے ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے فرزند کا مستقبل اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمان پر ہوگا۔ جس طرح اس مختار نے اقدام کیا کہ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد اس کے کچھ دوست اس کے خیر خواہ رہیں اور اس نے اپنے مالک کا مال استعمال کیا، اسی طرح ایک مسیحی کو بھی چاہیے کہ اپنے خداوند کے مال کو اس طرح استعمال کرے کہ جب وہ آسمان پر جائے تو اس کا استقبال کرنے کو
کچھ لوگ وہاں ہوں۔ خداوند نے کہا کہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بے دین اور نئی پیدائش سے ناواقف لوگ اس دنیا میں اپنے مستقبل کے لیے مہیا کرنے میں زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں، جبکہ سچے ایماندار اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرنے میں اتنی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔